सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी के लिए उन्होंने सजदा किया, अल्लाह के नबी के सामने सजदा किया। इमामुल अंबिया ने पूछा, मा हादा या मुआज, मुआज तुमने ये क्या काम किया? अगर नबी के लिए सजदा करना जायज होता तो आप उससे ये पूछते ये क्यों किया, क्या किया? आप तो थपकी देते ना, जैसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब अपने सामने सजदा करने वालों को थपकी देते हैं, उनको गले से लगाते हैं, उनकी टोपी भी सीधी करते हैं, शाबाश भी देते हैं, खुश भी होते हैं। मुआज ये क्या किया है, ये सजदा क्यों किया? सैयदना मुआज ने कहा, क़ाल अतैतु शाम, नबी मैं शाम से आया, फवाफ़क़्तुहुम, मैंने उनकी मुआफ़क़त की, यसजुदून लिअसाक़िफ़तिहिम, वो अपने बड़ों की, व बतारिक़तिहिम, अपने बुजुर्गों की, सरदारों की इज्जत करते हैं, उनके सामने सजदा रेज होते हैं। फवदित्तु फी नफ्सी, मैंने अपने जी में कहा, अन नफ़अल ज़ालिका बिक, ए रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने अहले शाम को अपने पीरों फकीरों सरदारों बुजुर्गों के सामने सजदा रेज होते हुए देखा, तो मैंने जी में कहा कि जो ये अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हुए उनके लिए सजदे कर रहे हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर यही अमल करूंगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फला तफ़अलू, तुम मेरे लिए सजदे ना किया करो। फला तफ़अलू, मना कर दिया, आर्डर जारी कर दिया, और यह तहरीम के लिए, हराम करार देने के लिए आपकी नहीं का अमर है कि मेरे लिए सजदे ना किया करो। ये सजदे तो अल्लाह के लिए इबादत है। कुरान और हदीस के इन तमाम दलाइल को अपने सामने रखिए, कुरान और हदीस की इन बातों को अपने सामने रखिए और अपने माशरे पर नजर दौड़ाइए कि हमारे माशरे में किस तरह पीरों की कब्रों पर सजदे हो रहे हैं, बाबा जी के दरगाहों दरबारों पर सजदे हो रहे हैं। हालांकि आपको ये बताता जाऊं, डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी अपने एक खिताब के अंदर जो बाबा अली हजवेरी की खबर पे हुआ, उस खिताब में तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अपने सामने सजदा करने से मना किया। अल्लाह के नबी ने सहाबा को इजाजत नहीं दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करे, सहाबा ने इजाजत मांगी, नबी ने मना किया। इस बात को डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अली हजवेरी के दरबार पे खिताब करते हुए तस्लीम किया, अल्लाह के नबी ने सहाबा को मना किया। एक ऊंट आया, हुजूर को सजदा किया, हदीस पाक में सजदा किया, सहाबा खड़े हो गए, अर्ज किया, आका जानवर सजदे करे और हम इंसान होकर सजदे न करें, इजाजत दें कि सजदे करें। यह सवाल दलालत करता है, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं, सवाल दलालत करता है कि सहाबा कराम के दिल में मोहब्बत और इश्क का आलम यह था कि दिल हर वक्त सजदा करने को मचलते रहते थे, सजदा करने को मचलते रहते थे, मगर इजाजत न थी। हुजूर ने फरमाया नहीं, इजाजत नहीं है। और सोचिए, और अल्लाह के लिए सोचिए, मौत को सामने रखकर, कब्र को सामने रखकर, हशर के मैदान को सामने रखकर कि इस कब्र में किसी पीरो फकीर ने बचाने के लिए नहीं आना। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजदा करना जायज नहीं है, तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के लिए सजदा करने कैसे जायज हो गए? दमिश्क की एक मजलिस के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी बैठे हैं और उनके मुरीद, उनके मानने वाले घुंघरू पहन के टांगों में रक्स करते हुए, डांस करते हुए, नाचते हुए आते हैं और वन बाय वन डॉक्टर साहब के सामने सजदा करते हैं। डॉक्टर साहब उनके सर के ऊपर थपकी देते हैं, उनकी कमर पे हाथ फेरते हैं, शाबाश देते हैं। एक को उठाया जाता है, वो उठते उठते फिर उस पे खुशू और खुजू और तारी होता है,
اور سجدے لمبے کرنے کو جی چاہتا ہے تو وہ گھٹنوں کے بل پھر گر جاتا ہے، اس کو پھر اٹھا کر ڈاکٹر صاحب اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ سیدنا معاذ کو منع کیا، سیدنا قیس کو منع کیا اور کہا فلا تفعلوا، میرے لیے سجدے نہ کرو۔ اور ڈاکٹر صاحب سجدہ کرنے والے کو تھپکی دے، سینے سے لگائے۔ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، مقصود چھیڑنا نہیں، مقصود جہنم کی آگ سے بچانے کی دعوت کو دل میں اتارنا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ارے جس دین میں امام الانبیاء کے لیے سجدہ ناجائز ہے، کائنات نے کسی مائی نے کوئی لال نہیں جنا کہ نبی کے لیے ناجائز ہے اور اس کے لیے سجدہ کرنا جائز بن جائے۔ معصوم بچے، کلمہ پڑھنے والوں کی اولاد، معصوم بچے، یہ معصوم اگر کلمہ گو کے گھر میں پیدا نہ بھی ہو، مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہو، یہودیوں کے گھر پیدا ہو جائیں، عیسائیوں کے گھر پیدا ہو جائیں، ہندوؤں کے گھر پیدا ہو جائیں اور اسی بلوغت کی عمر سے پہلے پہلے مر جائے، یہ ہندو کا بچہ ہو، یہ عیسائی کا بچہ ہو، اللہ کی قسم یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ رسول کریم نے فرمایا تھا ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے بڑے ہیں، اس کو یہودی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں۔ آج قبر پرستی کا رواج اتنا عام، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ایسی معمولی سی بات بن گئی۔ گجرات شہر کے اندر ہڑمل شریف میلہ نوشو پاک، اس میلے پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ڈھول پیٹنے والے ڈھول پیٹ رہے۔ ڈھول پیٹنے والے پیر و فقیر نہیں ہوا کرتے، میراثیوں کی اولاد، میراثیوں کا کام، یہ ڈوم، یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ ڈھول پیٹنے والے۔ اور کلمہ گو انسانوں کے چھوٹے چھوٹے 3 4 5 سال کے معصوم اس ڈھول پیٹنے والے 3 آدمیوں کے سامنے ناچ رہے، ڈانس کر رہے۔ اور جب اس نے ڈھول کا آخری ڈنڈا اس پہ مارا، ختم کیا، یہ سارے بچے اس ڈھول پیٹنے والے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شرک کا اندھیرا کہاں جا کر رکے گا؟ یہ شرک کا طوفان، اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ معصوم بچوں کو
ڈھول پیٹنے والوں کے سامنے سجدہ ریز کر دیا گیا، کیونکہ یہ بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ پیروں کے سامنے سجدہ ریز ہیں، وہ بزرگوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں، وہ قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہ بھی اپنے بابوں سے اپنے بڑوں سے وہی کچھ سیکھتے ہیں۔ افسوس ہمارے ان معصوم پھولوں کو جنہوں نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، نسبت اسلام کی طرف کی ہے، غیر اللہ کے پجاری غیر اللہ کی پوجا کی تحریک کو اتنا پھیلا چکے ہیں کہ یہ معصوم بھی میلے دیکھنے کی خوشی میں جاتے ہیں اور وہی شرکیہ اعمال کرتے ہیں جو یہ مشرک کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، اے کاش اہل توحید کے دل میں بھی یہی غیرت پیدا ہو جائے، اے کاش جس طرح اہل شرک کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں، شرک کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو ڈھول پیٹنے والوں کے سامنے سجدہ ریز کر رہے ہیں، اپنے پیروں اور بابوں کو کرسیوں پہ سجا کر ان کے قدموں میں اپنی پیشانیوں کو رکھتے ہیں، جتنا وہ شرک پھیلانے میں مخلص ہیں، کاش اہل توحید تم توحید کو پھیلانے میں اتنے مخلص ہو جاؤ، جتنی ان کے دل میں اپنے باطل فکر کی غیرت ہے، کاش تمہارے دل میں سچے رب کی توحید کی اتنی ہی غیرت پیدا ہو جائے۔ وہ تو اپنے کفر و شرک کو یوں عیا کر کے پیش کر رہے، اور میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہوں، معاشرہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا؟ یہی گجرات کا میلہ نوشو پاک ہڑمل شریف کا پورا جلوس اپنے پیر کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ دنیا ترقی بہت کر چکی ہے، کسی دور کے اندر پیروں کی شکلوں کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ واقعی مولوی ٹائپ لگتے تھے، ان کی لمبی لمبی داڑھیاں ہوتی تھی، ان پیروں کے ماتھے پر محراب ہوتا تھا، ان کے سروں پہ پگڑیاں ہوتی تھی، ان کے ہاتھوں میں تسبیحیں ہوتی تھی۔ اب 2010 چل رہا ہے، ماڈل چینج ہو رہے ہیں، تو پیروں کے ماڈل بھی چینج ہو گئے۔ میلہ نوشو پاک کا وہ پیر جس کے سامنے چلتا ہوا یہ ایک لمبا جلوس 200-250 افراد پہ مشتمل، جو ننگے قدم چل کر جا رہا ہے، جو جوتی پہن کے جاؤ گے تو پیر جی کی توہین ہو جائے گی، ننگے قدموں پیر کی زیارت کے لیے جا رہا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس پیر کو دیکھا جو داڑھی مونڈ تھا، وڈی وڈی مچھا رکھی ہوئی سن، انہوں نے کہا نویں قسم دے پیر یہو جی آنڈے نے، پرانا سٹاک ختم ہو گیا ہے، نیا دور چل رہا ہے، اسی طرح کے ماڈل آ رہے ہیں۔ یہ 200-150 افراد میلہ نوشو پاک میں ننگے قدموں چلتے ہوئے اپنے پیر کے سامنے جاتے ہیں، پہلے تو دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، اور پھر سارا جلوس اس داڑھی مون پیر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا۔ جیسے مسجدوں میں، اللہ کی مسجدوں میں نمازیوں کی صفیں بنتی ہیں، رب محمد کی قسم شرک کے اس اڈے پر ہم نے اس داڑھی مون پیر کے سامنے سجدے میں لوگوں کی صفوں کو دیکھا ہے، اور سجدے میں وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، حضرت بابا جی کو راضی کر رہے ہیں۔